بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گرامی القدر ناظرین، موجودہ دور میں معاشی مشکلات نے ہر شخص کو بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ ایسے میں عمومی سوچ اور تاثر یہ ہے کہ اگر آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے اور انکم بڑھ جائے تو شاید ہماری معاشی مشکلات کم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آمدن میں اضافے کی سوچ اور فکر بعض اوقات انسان کو حلال اور حرام کی تمیز بھی فراموش کروا دیتی ہے۔ انسان اپنی آمدن میں اضافے کے لیے جب محنت کرتا ہے، زور لگاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر آمدن بڑھتی نہیں ہے، چونکہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ رزق اور روزی کا تعلق انسان کی تقدیر، قسمت اور نصیب کے ساتھ ہے۔ تو انسان پھر ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، ٹینشنز اس کو گھیر لیتی ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ شاید اب کبھی بھی میری معاشی مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ ایسے حالات میں معاشی استحکام کا راستہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آمدن میں اضافہ نہ ہو تب بھی انسان پرسکون زندگی بسر کر سکے؟ اس حوالے سے اگر کسی اور فورم پر اس کا جواب نہ بھی ملے تو قرآن حکیم انسانیت کو انگلی سے پکڑ کر معاشی سکون اور استحکام کی منزل پر جا پہنچاتا ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ نبی الکریم اس حوالے سے ہماری کامل رہنمائی کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا آغاز قرآن حکیم کے ایک حوالے سے کیا جائے گا، جہاں قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا ایسا ہی ایک خوبصورت راستہ عطا کیا۔ سورہ فرقان 19واں پارہ، اس کی آیہ کریمہ نمبر 67 ہے۔ قرآن مجید نے رحمان کے بندوں کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، یعنی بے جا اور فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ اعتدال کی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔ دوسرا حوالہ سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیہ کریمہ نمبر 27۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آیہ کریمہ نمبر 29 سورہ اسراء۔ خالق کائنات نے یہاں پہ خرچ کرنے کا خوبصورت ایک طریقہ بتایا، فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن ہی سے نہ باندھ اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ کہ اس میں کچھ بچے ہی نہ، یوں پھر پشیمان اور پست حال ہو کر بیٹھ جائے۔ گویا خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی۔ جب ہم بات کرتے ہیں فضول خرچی سے بچنے کی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان کا بال بچہ جائز ضروریات کے لیے تڑپ رہا ہو اور انسان بچت اور سیونگ کا راستہ وہ اختیار کیے بیٹھا ہو، بلکہ قرآن مجید نے بخل اور کنجوسی کی بھی مذمت کی، اور قرآن حکیم نے یہاں فضول خرچی کی بھی مذمت کی۔ گویا یہاں قرآن ہمیں جو راستہ دیتا ہے، جو قرآن میں فکر دیتا ہے، جس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آج کا عنوان ہے وہ یہ کہ اگر آمدن میں اضافہ نہیں ہو رہا تو ایک دوسرا راستہ ہے ہمارے پاس، اور وہ راستہ ہے اپنے اخراجات میں کمی لانے کا۔ وہ اخراجات جو بے جا ہیں، وہ اخراجات جن کے بغیر بھی زندگی نہ صرف گزر سکتی ہے بلکہ پرسکون گزر سکتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے واضح کی جا سکتی ہے کہ اگر ایک شخص، اس کے گھر سے مارکیٹ کا فاصلہ اور ڈسٹنس آدھا کلومیٹر ہے، اس نے دن میں 10 مرتبہ مارکیٹ جانا ہے۔ آج کل سہولیات کے دور میں جہاں سہولیات نے ہمیں فائدہ دیا ہے وہاں ہمیں نکمہ بھی کر دیا ہے کہ جی گاڑی نکالیں، موٹر بائک نکالیں، 10 دفعہ جانا ہے 10 دفعہ ہم پیٹرول استعمال کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ خاصا معاشی برڈن ایٹ دا اینڈ مہینے کے اختتام پر بنتا ہے، جو ہمارے پورے مہینے کے بجٹ کو پوری طرح سے ڈسٹرب کرتا ہے۔ اب اس کے دو نقصانات ہیں، ایک نقصان جیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دوسرا صحت کے ساتھ۔ ہماری زندگی سے عملاً ایکسرسائز اور واک، ورزش یہ بالکل ختم ہو گئی۔ اگر یہاں پہ اس خرچے پر کٹ لگایا جائے، انسان وہی سفر آنے جانے والا اگر پیدل کرے تو یہ ایکسرسائز بھی ہے، واک بھی ہے، اور دوسری طرف یہ ایک بے جا خرچے سے ایوائڈ کرنے کی بھی ایک بہترین صورت یہ بن سکتی ہے۔ موبائل سے متعلق اخراجات، انٹرنیٹ سے متعلق اخراجات، بعض اوقات خوشی غمی کے موقع پر ہماری اپنی استطاعت سے اور ہماری اپنی کیپیسٹی اور ہماری حیثیت سے بڑھ کر جو دوسروں میں ناک اونچی کرنے کے حوالے سے اخراجات ہیں، اس طرح کے اخراجات پر کٹ لگانے کے ذریعے بھی معاشی سکون کی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔
آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فراہم کردہ بہترین رہنمائی کے ساتھ اس عنوان کو اختتام کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کنز الاموال میں جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتدال قائم رکھتا ہے، میانہ روی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے، اسے خوشحالی کی منزل مل جاتی ہے۔ لیکن جو شخص ضرورت سے زائد فضول خرچی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محتاجی کی ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک اور مشہور زمانہ حدیث، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عالی من اقتصد، وہ شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے خرچ کرنے کے معاملے میں۔ گویا لب لباب اور خلاصہ پھر یہی کہ اخراجات میں کمی کا تعلق صرف ریاستوں کے ساتھ نہیں، صرف حکومتوں کے ساتھ نہیں، بلکہ افراد کی زندگی کے ساتھ، انڈیویجول لائف کے ساتھ اور انفرادی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ ہر شخص اگر یہ کام کرے اور یہ فکر اختیار کر لے تو نہ صرف یہ کہ انسان کی انفرادی زندگی سنور سکتی ہے، بلکہ جو قومی وسائل ہیں اور جو ملکی وسائل ہیں ان میں بھی خاطر خواہ یہ کمی لائی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات دور فرمائے اور آسانیوں والی زندگی نصیب فرمائے۔